اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں. یہ ان کا بتانا ہے کہ یہ نہ صرف ان کا یہ کاروبار ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے, جانیں گے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ساز الدین. کہاں سے ہیں جی؟ اسلام آباد سے آیا ہوا ہے. تو کیا آپ ہر جلسے پہ جاتے ہیں یا لانگ مارچ, صرف لانگ مارچ کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ میں پورا پاکستان کو جتنا جلسے ہوئے میں خان کو گیا تھا, جتنا جلسے ہوا تھا نا میں ہر جلسے پہ گیا تھا. کارکن ہیں آپ؟ میں اعلیٰ کارکن. محبت عمران خان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ خان کو لیے میں کہہ رہے انشاءاللہ ہر حالات میں یہ لانگ مارا جائے گا, اسلام آباد میں پہنچے گا. ان لوگ کو ٹانگ کے ابھی حال لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, خان سے انشاءاللہ یہ الیکشن سے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا. انشاءاللہ میں کہہ رہا جتنا سیٹ ہے خان صاحب سارا سیٹ جیتے گا. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے ان کو آنے دے, میں دیکھ لیتا ہوں. وہ ان کے میں خود وہاں رہتے ہیں جدھر میں خاص فیض آباد میں رہتا ہوں, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. ویسے پیغام دے رہے, وہ خود ہل رہے. کیا کرے خان, اتنا سیلاب آ رہا ہے, اس میں کدھر کدھر روکنا ہوگا. کوئی ان لوگ پریشانی نیند نہیں آ رہا ان لوگوں کا, خود ٹینشن پہ پڑا ہوا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں جی؟ میں مظفر گڑھ سے. آپ نے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں آپ, جی بالکل. کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھنے میں آزاد ہیں لیکن حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں غلامی کے طوق ہیں, زبان پہ تالے ہیں. ہمیں نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ سوچنے کی آزادی ہے. ہم صرف آزادی چاہیے کہ ہم بول سکیں, سوچ سکیں, ہم اپنے ووٹ دے سکیں. ہم جسے مینڈیٹ دیں وہی حکومت کرے. ہم 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیتے ہیں اور وہ 3 سال بعد روانہ کر دیتے ہیں. یہ کیا آزادی ہے؟ کون روانہ کرتا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے جو روانہ کرتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اب سوچ لیں. میں رانا ثناء اللہ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ لگڑ بگڑ باگڑ بلے یہ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے. وہ تو لیڈر ہے, یہ بزدل لوگ ہیں. اونٹ بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے اونچا ہوتا ہے. یہ بزدل کیا اس کا مقابلہ کریں گے. یہ میں رانا ثناء اللہ کو کہنا چاہتا ہوں, ہمیں کیا ڈرائیں گے یہ جو رانا ثناء اللہ جیسے فتنے ہیں. ہم تو پہلے ہی سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. روک سکو تو روک لو, جو مرضی الزام ہم پہ تھوپ لو. روک سکو تو روک لو, روک سکو تو روک لو, جو مرضی الزام ہم پہ تھوپ لو. ہم سوال کرتے رہیں گے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, جھکنے والے نہیں ہیں, بکنے والے نہیں ہیں. یہ قوم اب سوال کرتی رہے گی. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ سر پہ کفن باندھنے کا فائدہ نہیں ہے. خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ جو 75 سال سے ہے, وہ الیکشن چاہتے ہیں, یہ نظام نہیں بدلنا چاہتے. لیکن پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ نظام بدلنا چاہیے جو کہ جگیرداروں کا, وڈیروں کا. آپ دیکھ لیں, یہ ہمارے ایم پی ہے پی ٹی آئی کے, 3 بار نون لیگ کے ایم پی رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی میں ہے. جو ہمارے عمر اسلم ڈھلو ہے نون لیگ کے اب پی ٹی آئی میں ہے. یہ جو جگیردار سارا طبقہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کوئی الیکشن سے تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بونڈا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, اور یہ کروڑوں روپے لوگوں کے ضائع کر رہے ہیں جس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس لونگ مارچ سے, الیکشن سے. 75 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, نہ اب آئے گی. یہ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کوئی تبدیلی اس الیکشن سے نہیں آنے والی. اور عرش شریف کو جو قتل کیا گیا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں سچ دبا دیں گے؟ ایسے سچ نہیں دبتے. ایک عرش شریف قتل کریں گے 1000 پیدا ہوں گے, ایک شہید کریں گے 1000 پیدا ہوں گے. سچ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ابھرے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اب جاگ اٹھی ہے. عرش شریف جب سے تیری لاش اٹھی ہے, وہ کون تھا, اب ہمیں بھی اس کی تلاش اٹھی ہے. پہلے وہ اکیلا پوچھتا تھا, اب یہ آواز بات جماعت اٹھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جی کہاں جناب, سے آئے ہیں؟ لاہور سے. کیا جذبات ہیں, کیا جوش لے کے آئے ہیں, کیا جذبات لے کے آئے ہیں؟ اور اگر 25 مئی کی طرح اس بار بھی آپ کو نہ پہنچنے دیا گیا یا آپ نہ پہنچ سکے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ناکامی اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. انسان کے ذمے کوشش ہے. ہم اس کوشش کے لیے آئے ہیں, یا آنسو گیس چلائیں, گولیاں چلائیں, ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. اب وہ کیا کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. ہم یہ ڈٹرمن کر کے آگے ہیں کہ ہم نے خان کا ساتھ دینا ہے اور اس نظام کو بدلنا ہے جس میں ہمارے ملک کے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں. لیکن کیا اس نظام کو اگر بدلنا الیکشن سے ممکن ہوتا؟ 70-75 سال سے آپ کی عمر ہم سے بہت بڑے ہیں, تو کیا پچھلے الیکشن میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر الیکشن کے ذریعے انقلاب؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے نظام میں کرپشن اس طرح بھری ہوئی ہے, اس کا نکلنا, اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہے. لیکن کوشش چھوڑ دیں, کوشش تو کرنی ہے اس قوم کو بدلنے کی, اور اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوشش تو کرنی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن نظام کی تبدیلی کا حل ہے؟ بابا جی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ نظام بدل جائے، لیکن خان صاحب کا مطالبہ الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن تو 75 سال سے ہو رہے ہیں، تبدیلی سے الیکشن سے آ نہیں سکتے۔ جو جگیردار ہیں وہ ڈیڑے ہیں، وہی اس نظام میں ہیں۔ ہمارے ایم پی ہیں 3 بار نون لیگ کے ایم پی ہیں، اس سال پی ٹی آئی میں نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی میں آ گیا تو انہیں ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو یہی نظام ہم بدلنا چاہتے ہیں کہ عام لوگ پڑھا لکھا طبقہ آگے آئے۔ جو عام لوگ ہمارے ایم این اے 5 سال بعد اسے آج دیکھا، کوئی ایک بندہ بھی کہہ رہے ہمارے حلقے میں وہ الیکشن جیتنے کے بعد آئے ہوں۔ ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے حلقے کی عوام کی خیر و عافیت جانتا ہو۔ بالکل یہ ایک ہی مطالبہ جو بیسک میں نظر آیا ہے کہ جو نمائندے یہاں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں جاتے ہیں وہ نمائندے عوام کے بن کے رہیں، ان کی وفاداریاں عوام کے ساتھ رہنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے چلنا چاہیے۔